أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. صدق اللہ العظیم. یہ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 63 سے آیت نمبر 66 تک 4 آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. پچھلی آیات میں سلسلہ چل رہا تھا، اللہ پاک نے اپنے مختلف انعامات، احسانات ذکر فرمائے، اور بالخصوص اس کائنات کی وہ چیزیں جو انسان کی عقل سے، سوچ سے ماورا ہے. آپ کے سامنے ذکر آیا کہ اللہ پاک نے آسمانی نظام کو اور آسمان میں مختلف چیزوں کو، سورج، چاند، ستارے ہیں، ان کی گردش ہے، ان کی چال ہے، یہ ساری چیزیں اللہ پاک نے پیدا فرمائیں، اور پھر پیدا فرما کے اپنے حکم کے تابع فرما دیا. اسی طرح اس زمین کی جتنی مصنوعات ہیں، مخلوقات ہیں، سب اللہ نے پیدا فرمائی، اپنے حکم کے تابع کر دیا. دریاؤں میں، سمندروں میں اللہ نے کتنی مخلوقات پیدا کی اور دریاؤں کا پانی چلایا. ایک ساتھ 2 قسم کا پانی چلتا ہے لیکن آپس میں ملتا نہیں ہے، خلط ملط نہیں ہوتا. یہ سب اللہ کی قدرت سے پیدا ہوا اور اللہ نے اپنے حکم کے تابع کر دیا. اب چاہے زمین کی مخلوقات ہے، آسمان کی ہے، سمندروں کی ہے، جو بھی ہے، یہ سب پیدا کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ہم نے تمہارے فائدے میں لگا دی ہے. سب سے زیادہ اللہ کی پیدا کی ہوئی ان مخلوقات سے، اس کائنات کی چیزوں سے جو فائدہ اٹھا رہا ہے وہ انسان ہے. یہ سب ہمارے فائدے میں لگے ہوئے، اور اس کے بدلے میں ہم سے تقاضا کیا ہوا کہ بھئی تم اس نعمتوں کے دینے والے کے شکر گزار بن جاؤ، اللہ کو سجدہ کر لو، رحمان کو سجدہ کر لو. لیکن فرمایا جو ناشکرے ہیں، ناقدرے ہیں، جو محروم ہیں، جب ان سے کہا گیا کہ رحمان کو سجدہ کرو تو وہ کیا کہتے تھے؟ ومر رحمان، یہ رحمان کون ہے؟ رحمان کون ہے؟ اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر کے اللہ کی ذات سے ناواقفیت. یہ کتنی بڑی محرومی ہے. انسان کسی محسن کے احسانات سے خوب فائدہ اٹھائے، اور کل جب اس سے پوچھا جائے تو وہ کہے مجھے تو نہیں پتا کہ یہ احسانات کس کے، تو وہ محسن کتنا ناراض ہوگا. تو وہ تو محروم ہو گئے جنہوں نے اللہ کی نعمتیں استعمال کی لیکن اللہ کو نہیں پہچانا، اللہ کی معرفت نہیں کی. لیکن بعض بندے ایسے ہیں اس کائنات میں جن کا تذکرہ آج کی آیات میں ہے، اور ان کو اللہ نے فرمایا کہ یہ میرے خاص بندے. یعنی اللہ جب اپنے مخلوق میں کسی کو کہہ دے کہ وعباد الرحمن، یہ رحمان کے خاص بندے ہیں، تو اندازہ لگائیں ان سے اللہ کو کتنی محبت ہوگی. تو آج کی جو آیات ہے یہاں سے لے کر سورت کے آخر تک، یہاں عباد الرحمن اللہ نے اپنے خاص محبوب بندوں کا تذکرہ فرمایا، ان کا تعارف کروایا، اور ان کی صفات بیان فرمائی، ان کی پہچان کروائی کہ اگر تم بھی ان میں آنا چاہتے ہو، ان میں شامل ہونا چاہتے ہو، عباد الرحمن بننا چاہتے ہو، تم بھی ان صفات کو پیدا کر لو، کوئی مشکل نہیں ہے. تو آج کی ان آیات سے عباد الرحمن اور ان کے اوصاف کا تذکرہ ہے. اللہ کے یہ خاص بندے کون ہیں اور ان کی صفات کیا ہے، ان کے کام کیا ہے، اللہ پاک ان سے اتنا خوش اور راضی کیوں ہے، اس کا تذکرہ آج کی ان آیات میں اللہ پاک نے فرمایا ہے. یہ تقریباً 12 صفات اللہ نے ذکر فرمائی ہیں، کل 12 صفات ہیں.
آج جو ہم نے آیات پڑھی ہے اس میں 12 میں سے 4 کا تذکرہ ہے، اس لیے بہت غور فرمائیے گا۔ ان آیات کا ترجمہ ہے وعباد الرحمن الذین، اور رحمان کے خاص بندے وہ ہیں جن کی پہلی صفت، پہلی نشانی یہ ہے الذین یمشون علی الارض ہونا، جو زمین پر چلتے ہیں تو نرم چال کے ساتھ، اکڑ کے نہیں چلتے، نرمی کے ساتھ چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، دوسری نشانی یہ ہے کہ اگر کوئی جاہل ان سے مخاطب ہو جائے، ان کو تنگ کرنے لگ جائے تو یہ ان سے سلامتی کی بات کر کے ٹال دیتے ہیں، الجھتے نہیں ہیں۔ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، تیسری پہچان یہ ہے کہ یہ اللہ کے خاص بندے اپنے رب کے لیے رات کو جاگتے ہیں، سجدہ کرتے ہوئے، قیام کرتے ہوئے۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، کی چوتھی نشانی اور علامت یہ ہے کہ یہ پھر اللہ سے دعا مانگتے ہیں، کہتے ہیں اے ہمارے رب اصرف عنا عذاب جہنم، ہم سے جہنم کے عذاب کو پھیر دے، دور کر دے۔ ان عذابها کان غراما، بے شک جہنم کا عذاب تو ہلاک کر دینے والا ہے۔ انہا ساءت مستقرا و مقاما، اور بے شک وہ جہنم تو بہت ہی بری جگہ ہے رہنے کی اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو یہ کل 4 صفات ان آیات کے اندر ذکر ہوئی ہے اللہ کے خاص بندوں کی، خواص کی، اور ان کو سننے کا، بیان کرنے کا، سمجھنے کا مقصد بھی ظاہر سی بات ہے کہ صرف معلومات میں اضافہ نہیں ہے کہ بھئی ہماری معلومات بڑھ جائے۔ جب انسان کسی علم کے حلقے میں، تعلم کے حلقے میں اس مقصد سے بیٹھنا شروع کر دینا کہ میری معلومات بڑھ جائے، اس میں اضافہ ہو جائے، یہ بہت بڑا خسارہ ہوتا ہے، یاد رکھیں۔ ایک مومن کے لیے یہ سارے حلقے اس لیے ہے کہ جب وہ اس کو سن لے، سیکھ لے، سمجھ لے تو اس پر عمل کی نیت کر لے، یہ میری زندگی کا حصہ بن جائے۔ اگر یہ اللہ کے اتنے محبوب ہیں، پیارے ہیں، اور اللہ نے ان کی طرح بننے کا طریقہ بتایا ہے، تو میں بھی اس مجلس سے نیت کر کے اٹھوں کہ یہ ساری صفات میں بھی اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور کوئی مشکل نہیں، ساری چیزیں وہ ہیں جو ہماری روزمرہ زندگی کا حصہ ہے، ہماری معاشرت ہے، ہمارے معاملات ہے، ہمارے اخلاق ہیں، ہمارے اعمال ہے، ہمارے عقائد ہے، آپ غور کریں گے سب وہی چیزیں ہیں۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ بات جب شروع کی، نشانیاں جب بیان کرنا شروع کی ہے، تو شروع میں دونوں اوصاف اور دونوں نشانیاں وہ ہیں جس کا تعلق ہماری اخلاقی زندگی کے ساتھ ہے، اخلاقی زندگی کے ساتھ ہے۔ پہلی چیز فرمائی کہ جو اللہ کے خاص بندے ہیں یہ زمین پر چلتے ہیں نرمی کے ساتھ، نرم چال کے ساتھ۔ کیا مطلب؟ یعنی انسان سست پیروں کے ساتھ چلے؟ نہیں، یہ مطلب نہیں ہے، بات کو سمجھے دوستو۔ انسان سست چلے، ہلکا چلے اور چھوٹے قدموں کے ساتھ چلے، یہ یہاں پر مراد نہیں ہے، بلکہ یہ بات یاد رکھیں کہ بغیر عذر کے انسان کا سست چلنا یہ تو ناپسندیدہ ہے، یہ تو ناپسندیدہ ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے چلنے کا انداز جو احادیث مبارکہ میں آتا ہے، آپ حضرات سنتے ہیں، وہ کیا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے تو نظریں جھکی ہوئی، قدم جما کے چلتے تھے، لیکن ایسی چال چلتے تھے کہ صحابہ فرماتے ہم پیچھے رہ جاتے تھے، سست نہیں تھے آپ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جا رہے تھے، ایک نوجوان کو دیکھا چھوٹے چھوٹے قدم لے کے سست جا رہا ہے۔ آپ نے پوچھا نوجوان بیمار ہو؟ کہا نہیں۔ کیوں سست چل رہے ہو؟ کہا بس ہمت نہیں ہو رہی ہے۔ حضرت عمر کا تو درہ مشہور تھا، ہاتھ میں درہ ہوتا تھا، خلافت تھی، وہ نکالا، کہا کہ اللہ نے جسم میں جتنی طاقت دی ہے اس طاقت کو استعمال کرتے ہوئے تیز چال چلو، اپنے آپ کو مریض ظاہر مت کرو، مریض ظاہر مت کرو، یہ تو ناپسندیدہ ہے۔ لیکن یہاں جس چال کا تذکرہ فرمایا ہے وہ کیا ہے؟ نفی فرمائی کہ اکڑ کے نہ چلے انسان، جو سینہ تان کے چل رہا ہے۔ آج کل کے نوجوان باڈی بلڈنگ کرتے ہیں اور کلبز کے اندر جاتے ہیں، بہت اچھی بات ہے،
سستی کو ختم کرنا چاہیے، اپنے جسم پر محنت کرنی چاہیے، جسم کو بنانا چاہیے تاکہ انسان چست و توانا رہے، اور حدیث میں تعریف فرمائی طاقتور مومن کی۔ لیکن یہ مطلب اس کا نہیں ہے کہ آپ نے جسم بنایا اور آپ چل رہے ہیں تو او ہو ماشاءاللہ تسخیر عالم کرتے ہوئے جا رہے ہیں، یہ زمین آپ کے لیے کوئی اور نہیں چل سکتا۔ تو ایسے اکڑ کے چلنا جو انسان کی اپنی ذات میں عجب اور تکبر پیدا کر دے، یہ منع ہے۔ ایک نوجوان چل رہا تھا اور سینہ نکال کے اکڑ کے، ایک صحابی نے دیکھا، اس کو بلایا اور کہا کہ اس طرح کی چال اللہ کو پسند نہیں، صرف کافر کے سامنے جہاد کے موقع پر ایسے اکڑ کے مت چلو۔ ہاں کافر پر رعب ڈالنے کے لیے انسان جہاد میں کرے تو وہ تو ایک ثواب کا عمل ہے۔ تو علی الارض ہونا، انسان اپنی چال میں تواضع اختیار کرے۔ یہ اکڑ کے چلنا اور بلا مقصد اس طرح کپڑوں کو بار بار دیکھنا، اپنے جسم کو سینے کو باہر نکالنا کہ دنیا مجھے طاقتور سمجھے، میری اکڑ سے کوئی ڈر جائے، یہ اللہ پاک کو پسند نہیں۔ تواضع ہمارے مزاج کا حصہ بن جائے، ہماری زندگی کا حصہ بن جائے، ایک بات۔ دوسری چیز فرمائی کہ اگر کوئی نادان جاہل آدمی اگر اس سے بحث کرے، الجھ جائے، تو یہ جواب میں اس سے نہیں الجھے گا۔ دیکھیں قالوا سلاما، بلکہ یہ اس پہ سلام ڈال دے گا۔ سلام سے مراد یہ السلام علیکم والا سلام نہیں ہے، یہ تو دعا ہے۔ اس سلام کو سلام متارکت کہتے ہیں، اور سلام متارکت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ انسان اس کی اس بے مقصد لا یعنی بات کو ٹال دے، اس کی طرف توجہ نہیں دے۔ آپ جا رہے ہیں، کسی نے آواز کسنا شروع کر دی، آپ جا رہے ہیں یا آپ کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی نے ایسی بحث چھیڑ دی جو بالکل لا یعنی ہے، بے مقصد ہے، لغو ہے، ضیاع وقت ہے، وہ شروع کر دی۔ یا یہ کہ ایسی بحث شروع کر دی جو میرے فن کی ہے ہی نہیں، میں ایک عام آدمی ہوں، لیکن بحث شروع ہو گئی کہ جی آج کل بلڈ پریشر کی کون سی دوائی اچھی، جب میں نے میڈیکل پڑھی نہیں، میرا اس سے واسطہ نہیں، میں اس موضوع میں پڑھوں گا تو یہ جاہلیت کے باتوں میں پڑا ہوا، یا مجھے دین کی گہرے مسائل کا علم نہیں۔ آج کل لوگ فارغ بیٹھے ہوئے ہیں، وقت ہے بھئی ابھی، چلو بھئی موضوع چھیڑ دو کوئی سا بھی، دین کے کسی مسئلے کا موضوع چھیڑ دیا جس کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہے، یہ اپنی رائے دے رہے ہیں، وہ اپنی رائے دے رہے ہیں، وہ اپنی رائے دے رہے ہیں، وہ اپنی رائے دے رہے ہیں، سب نے غلط سلط کر کے مسائل بتا دیے، اتنے بڑے گناہوں کا بوجھ لے لیا سر پہ۔ اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگو، جو چیز میرا میدان نہیں ہے، میرا فن نہیں ہے، مجھے اس میں مہارت اور معلومات نہیں ہے، میں اس میں اگر بحث کروں گا یہ میں جاہلیت کے اندر مبتلا ہوں، یا کوئی مجھ سے کرنا چاہے اور میں اس کو جواب دوں، یہ جاہلیت والا عمل ہے۔ اس لیے فرمایا اگر کوئی اس قسم کی باتیں کرنے لگ جائے جس میں ضیاع وقت ہو، جو میرا موضوع نہ ہو، قالوا سلاما، تو سلامتی کے ساتھ اس کو کیا کر دو، ٹال دو، وہاں سے دور چلے جاؤ، یا اس سے کہیں چاہیے بھئی اللہ آپ دعا فرمائے، اللہ پاک خیر رکھے، عافیت رکھے، بس اس موضوع کو ختم کریں وہاں پہ۔ ہر سوال جواب کے قابل نہیں ہوتا ہے، نہ ہر ایک کو جواب دینا چاہیے۔ تیسری چیز فرمائی کہ یہ جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں ان کی راتیں آباد ہوتی ہیں۔ آباد کہاں پر ہوتی ہے؟ مصلی پر ہوتی ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ہوتی ہے۔ ہماری راتیں تو نافرمانیوں میں ہوتی ہیں، ہم بھی آباد کرتے ہیں، لیکن ہماری راتیں جو ہیں وہ اللہ کی نافرمانیوں میں، ان ڈھول بھاجوں کے اندر۔ اللہ نے کوئی خوشی کا موقع دیا اور گھر میں خوشی آ گئی، بجائے اس کے کہ اس پہ اللہ کا شکر ہوتا، ہماری خوشیوں کے آغاز آج کل ڈھول بھاجوں سے ہوتے ہیں۔ یہ جو آپ سن رہے ہیں ابھی، پوری امت کے، پورے مسلمانوں کے علم میں ہے کہ اللہ کی ناراضگی کی پکڑ میں ہے، ایک وبا پھیلی ہوئی ہے، ہر ایک دوسرے سے منہ چھپاتا پھر رہا ہے، کہیں جا نہیں سکتا، کسی کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتا، ہاتھ ملا نہیں سکتا، یہ سب اللہ کی پکڑ کی دلیل ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہماری نافرمانیاں ٹس سے مس نہیں ہو رہی، ہم ایک قدم پیچھے ہٹنا نہیں چاہتے۔ 1 سال سے کا عرصہ گزر رہا ہے، مسلمان حرمین کی حاضری سے محروم ہے، آگے کیا ہوتا ہے یہ نہیں پتا۔ پچھلے سال گزرا حج میں مسلمان، پوری دنیا کے مسلمان نہیں جا سکے،
وہ محرومی ہمارے حصے میں آئی، ہماری زندگیوں کے اندر آئی، مساجد میں فاصلے ہو گئے، بڑی مشکلوں سے نماز کی اجازتیں ملی، تعلیمی سلسلے اس وقت بھی موقوف ہے، یہ سب کچھ بند ہو چکا ہے، اس کے باوجود بھی ہمیں احساس کیوں نہیں ہو رہا دوستو؟ وہ وقت کو پیچھے لے آئے، ہم گناہوں کو اس کے ساتھ پیچھے لے آئے۔ یہ نہیں، یہ جاہلیت میں انسان چلا جاتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، صرف باتوں سے نہیں ہوگا، یہ حکومتوں پہ الزام لگانے سے نہیں ہوگا، سیاست کی تبدیلیوں سے نہیں ہوگا، جب تک اللہ پاک کی نافرمانیوں کو امت نہیں چھوڑے گی۔ یہ چیزیں سر پہ مسلط ہیں، یہ رہیں گی۔ تو راتیں کیسی ہوں؟ فرمایا یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ راتوں کو اللہ کے سامنے قیام کے اندر، سجدے کے اندر، جو تہجد کی نماز ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں فرمایا ان افضل الصلاة بعد المفروضة صلاة جوف اللیل، فرمایا سب سے محبوب اور افضل نماز اللہ کے نزدیک فرض نماز کے بعد وہ ہے جو رات کے اندھیرے میں پڑھی جائے، تہجد کی نماز۔ علیکم بقیام اللیل فإنہ دأب الصالحین قبلکم، فرمایا اے میری امت، اپنے اوپر رات کے قیام تہجد کو لازم کر لو، اس لیے کہ یہ تم سے پہلے نیک لوگوں کا طریقہ تھا، اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے اور تمہارے گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ ہے۔ تو اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے، آج اعضاء صحیح سالم ہے، یہ دماغ کام کر رہا ہے، وقت ہے، فراغت ہے، گھر ہے، قرآن کا اتنا حصہ آتا ہے کہ میں پڑھ سکتا ہوں، اس کے باوجود نہیں پڑھ رہا۔ پھر مبادا خدا نخواستہ وہ وقت آئے کہ اب دل چاہ رہا ہے لیکن جسم ساتھ نہیں دے رہا، دل چاہ رہا ہے زبان ساتھ نہیں دے رہی، دل چاہ رہا ہے لیکن وقت ساتھ نہیں دے رہا۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، آج موقع ہے، ہر ساتھی یہ نیت کرے، یہ ارادہ کریں کہ رات کا کچھ وقت نکال کر اللہ کے سامنے مصلی پر بیٹھ کر تہجد کے نوافل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور مشکل کوئی نہیں ہے، مشکل کوئی نہیں ہے، اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ رات کو اٹھیں۔ علماء نے بڑی آسانی فرمائی، سونے سے پہلے بھی انسان اگر وضو کر کے 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت پڑھ کے سو جائے، وہ بھی تہجد کے اندر شمار ہے۔ اس کی بھی ہمت نہیں ہے تو علماء نے یہاں تک لکھا کہ جب عشاء کی نماز پڑھ لے، 2 رکعت سنت پڑھ لے، تو وتر سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھ لے، وتر کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ لے، تو وتر سے پہلے کے 2 نفل بھی تہجد میں ہے، وتر کے بعد کے 2 رکعت بھی تہجد میں شمار ہو۔ یہ تو کوئی مشکل نہیں، یہ تو ہم مسجد میں اسی جگہ بیٹھ کے کر سکتے ہیں، تو کتنا آسان ہے۔ یہ خاص وقت ہے اللہ کے قرب کا اور اللہ پاک سے مانگنے کا۔ چوتھی چیز فرمائی کہ یہ سب کچھ کر کے بھی یہ بندہ اللہ پاک سے ڈرتا ہے، اللہ کا خوف رکھتا ہے۔ تہجد پڑھنے کے بعد انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ چلے جی ہم بخشے بخشائے ہو گئے، نہیں، پھر کیا کرے گا؟ پھر ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا کرے گا، اے اللہ اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اے اللہ جہنم کے عذاب کو مجھ سے پھیر دے، وہ تو ہلاک کرنے والی چیز ہے، تو مجھے ہلاک کر دے گی۔ جہنم تو بڑی ہلاکت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اس میں کافر بھی ہوں گے، اس امت کے نافرمان بھی ہوں گے، تو ایک نافرمان جہنم میں گرے گا 1000 سال تک، 1000 سال تک جہنم کی تکلیف میں چیختا رہے گا، یا حنان یا منان یا حنان یا منان یا حنان یا منان، 1000 سال تک۔ 1000 سال بعد اللہ فرشتوں سے کہیں گے جاؤ اس بندے کو اٹھا کے لے آؤ۔ فرشتے جائیں گے، دیکھیں گے سب اوندھے منہ پڑے ہوئے ہیں، چہرے نیچے، آ کے اللہ پاک سے فرمائیں گے اللہ شناخت نہیں ہو رہی کہ وہ کون سا بندہ ہے، اس لیے کہ سب کے منہ دوسری طرف ہے۔ تو اللہ فرمائیں گے اب چلے جاؤ، اب دیکھو اب پہچان لوگے۔ اب جب جائیں گے تو اس کا چہرہ اوپر ہوگا، اس کو اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیں گے۔ اب یہ جو آیت ہے نا، ان عذابها کان غراما، کہ جہنم کا عذاب بہت بڑی ہلاکت ہے، اس کو اللہ سمجھانا چاہتے ہیں، تو اس کو کھڑا کیا جائے گا، اس سے اللہ پوچھیں گے ہاں بندے اب بتاؤ جہنم میں 1000 سال گزرے کیسی رہی؟ کہے گا اے اللہ کبھی کوئی خوشی نہیں دیکھی، وہاں کی تکلیف تو بڑی سخت ہے، بڑی سخت ہے، میں بیان نہیں کر سکتا۔ پھر اللہ فرشتوں سے فرمائیں گے بھئی
جو پوچھنا تھا پوچھ لیا، لے جا کے دوبارہ اس کو ڈال دو جہنم۔ اب فرشتے لے جائیں گے، یہ کہے گے اللہ یہ تو آپ کی رحمت سے بعید ہے، ہم نے سنا تھا کہ آپ جس کو جہنم سے نکال دے ایک دفعہ پھر اس کو دوبارہ جہنم میں ڈال دیں گے، یہ لے تو رحمت نہیں ہے۔ تو اللہ فرشتوں سے فرمائیں گے اس کو جنت کے اندر داخل کر دو۔ تو زندگی بڑی مشکل ہے دوستو، اگر نافرمانیوں کے اندر گزر گئی، یہ ساری مصیبتیں منہ کھول کے کھڑی ہوئی۔ اس لیے میرے عزیز و دوستو بزرگوں، اپنی زندگی کی حفاظت، اس کی قدر بہت ضروری ہے۔ نافرمانیوں والی زندگیوں میں تو بہت سال گزر گئے نا، 30 سال 40 سال 50 سال انہی چیزوں میں گزار دیے، اب کتنی باقی ہے کچھ بھی نہیں پتہ۔ اگر وہ بھی اسی ترتیب پہ گزارنی ہے تو پھر اس ہمیشہ کی مصیبت کے لیے تیار رہنا، اور اگر اللہ کو راضی کرنا ہے، عباد الرحمن میں شامل ہونا ہے، تھوڑا سا طرز زندگی کو، معاشرت کو، اپنے اخلاق کو، اپنے آداب کو، اپنے کردار کو تھوڑا تبدیل کرنا پڑے گا۔ مشکل کوئی نہیں، تھوڑی سی تبدیلی کی ضرورت ہے۔ ہم میں سے ہر ساتھی اپنے اندر تبدیلی کی نیت خود کر لے کہ جو آج 4 چیزیں ذکر ہوئی کہ اپنے مزاج میں تواضع پیدا کرنا ہے، اور بے مقصد کی باتوں میں نہیں پڑنا ہے، رات کا کچھ وقت تہجد کے لیے نکالنا ہے، اور چوتھی چیز اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ یہ 4 چیزیں تو آج سمجھ میں آ گئی نا، اس کی نیت آج کی مجلس میں کر لیں۔ تو کون کون نیت کرتا ہے؟ سب کرتے ہیں۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ کل حسب ترتیب صبح 11 بجے سے 11:30 بجے تک بنات کے مدرسے میں مستورات کا بیان ہوگا، اور بعد نماز عصر انشاءاللہ مسجد میں اصلاحی بیان اور ذکر مراقبے کی مجلس ہوگی۔ تمام ساتھی اہتمام سے شرکت فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء۔ اے اللہ، یہ جو گناہ کی آواز ہے، یہ جو نافرمانیوں کی آواز ہے، اس کو خیر اور ہدایت کی آوازوں میں تبدیل فرما۔ یا جہاں تیری آج نافرمانی ہو رہی ہے، تجھے ناراض کیا جا رہا ہے، یا اللہ آج گانوں باجوں کی آوازیں آ رہی ہے، یا اللہ تیرے خزانوں میں کمی نہیں، اسی جگہ کو اے اللہ قال اللہ اور قال الرسول کی آواز میں تبدیل فرما۔ جگہ کو اے اللہ اذان اور نماز کی، تلاوت کی، نعت و حمد کی آواز میں تبدیل فرما۔ نافرمانیوں کے اس قرب سے یا اللہ ہمیں محفوظ فرما۔ یا اللہ پوری امت کی حفاظت فرما، تی زندگی کو تبدیل کرنے کا جذبہ یا اللہ نصیب فرما۔ صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔